الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، مختصر المعانی میں ہم فصاحت فی الکلام کے بارے میں سن رہے تھے۔ آج ہم تاکید کے حوالے سے سنیں گے قولہ کریم متا امدحہ والورا معیا وَإِذَا مَا لُمْتُهُ لُمْتُهُ وحدی۔ اپنے ممدوح کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ وہ ایسا مہربان ہے کہ جب میں اس کی مدح کرنا چاہتا ہوں تو میں مدح کرتا ہوں اس حال میں کہ مخلوق میرے ساتھ ہوتی ہے، اور جب میں اسے ملامت کرنا چاہتا ہوں، برا کہنا چاہتا ہوں، تو میں اکیلا ہی برا کہہ رہا ہوتا ہوں۔ فالواو فی الورا فی ولورا، ولورا کے اندر جو واو ہے للحالی، یہ حال کے معنی میں ہے۔ وہوا مبتدا و خبرہ معیہ، ہوا مبتدا ہے، اس کی خبر معیہ ہے۔ انما مسئلہ بھی مثالیں، مصنف نے تاکید کی دو مثالیں کیوں بیان کی؟ پیچھے ایک ایک مثال بیان کر رہے تھے ہر خرابی کی، اس کی وجہ بتانے لأن الاول متناہ فی الثقل، کیونکہ جو پہلی مثال ہے وہ ثقل میں انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، والثانی دونہ، اور جو دوسری مثال ہے وہ ثقل میں کچھ کم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ لأن منشا ثقل فی الاولی نفس اجتماع الکلماتی، کیونکہ پہلی مثال میں ثقل کی بنیاد خود کلمات کا جمع ہونا ہے، وفی الثانی، اور دوسری مثال میں اجتماع حروف منہا، کلمات میں سے چند حروف کا جمع ہونا ہے۔ وہو فی تقریری امدحہ، اور وہ حروف کہاں جمع ہو رہے ہیں؟ امدحہ کی تکرار میں۔ دون مجرد الجمع بین الحاء والحاء، نہ کہ صرف ہا اور ہا کا جمع ہونا جو ہے یہ ثقل کا باعث بنا ہے۔ لِوُقُوعِهِ فی التنزیل، کیونکہ ہا اور ہا کا اجتماع تو قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ مثلو فسبحہ، جیسا کہ فسبحہ میں۔ فلا یصح القول، تو یہ کہنا کہ بأن مثل ھذا الثقل مخل الفصاحت بالفصاحت، کہ یہ ہا اور ہا کا جو اجتماع ہے اس طرح کا ثقل فصاحت میں مخل ہوتا ہے، یہ کہنا درست نہیں ہوگا۔ وذکر صاحب اسماعیل بن عباد، صاحب یعنی اسماعیل بن عباد نے ذکر کیا کہ انہو انشدہ هذه القصیدۃ بحضرت الاستاذ ابن العمیدی، کہ انہوں نے یہ قصیدہ استاد ابن العمید کے سامنے پڑھا۔ فلما بلغ هذا البیت، جب وہ اس شعر پر پہنچے، قال له الاستاذ، تو استاد نے ان سے کہا، هل تعرف فیہ شیئا من الحجنۃ، کیا آپ جانتے ہیں اس شعر میں جو بری چیز ہے، جو خراب بات ہے؟ قال نعم، تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں۔ مقابلۃ المدح باللوم، وہ بری چیز یہ ہے کہ اس شعر کے اندر مدح کے مقابلے میں لوم کا لفظ آیا ہے۔ وَإِنَّمَا يُقَابِلُ بِالذَّمِّ أَوِ الْهِجَاءِ، حالانکہ مدح کا مقابلے میں جو لفظ آتا ہے وہ مذمت ہے یا ہجو ہے۔ قال الاستاذ، استاد نے کہا، غیر ھذا اريد، میں تو اس کے علاوہ دوسری برائی کی بات کر رہا تھا۔ قال صاحب، صاحب نے کہا کہ لا ادری غیر ذالک، اس کے علاوہ کوئی برائی مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ قال الاستاذ، استاد نے کہا، ھذا التقریر فی امدحہ امدحہ، استاد نے کہا کہ یہ امدحہ امدحہ میں جو تکرار ہے، مع الجمع بین الحاء والحاء، ہا اور ہا کے جمع ہونے کے باوجود،
وہما من حروف الحلقی، حالانکہ یہ دونوں حرف حلقی ہیں، خارج عن حد الاعتدالی، تو یہ تکرار اس شعر کو مناسب صورتحال سے نکال دیتا ہے۔ نافر کل التنافری، اور یہ بہت زیادہ تنافر کو بڑھا دیتا ہے۔ فَأَثْنَى عَلَيْهِ الصَّاحِبُ، تو صاحب نے استاد کی تعریف کی۔ وَالتَّأْكِيدُ عَنْ أَيْ كَوْنُ الْكَلَامِ مُعْقَدًا، تاکید کا مطلب ہے کلام کا پیچیدہ ہونا۔ اللہ یکون الکلام ظاہر الدلالتی، یعنی کلام دلالت کو واضح طور پر بیان کرنے والا نہ ہو، علی المرادی، مراد پر، لخلل واقعین، کسی واقعہ ہونے والے خلل کی وجہ سے۔ اب وہ خلل کہاں واقعہ ہوگا؟ اما فی النظمی، یا تو وہ خلل واقعہ ہوگا الفاظ میں، بسبب تقدیم او تاخیر او حذف، تقدیم کی وجہ سے، تاخیر کی وجہ سے، یا حذف کی وجہ سے، اول ادماری، یا پھر ادمار کی وجہ سے، وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ، مما یوجب صعوبت، اس کے علاوہ کی وجہ سے، ان باتوں میں سے جو مراد کو سمجھنے میں دشواری پیدا کر دیتی ہیں، کا قول الفرزدقی، جیسا کہ فرزدق کا کہنا، فی مدحی خالی ہشام ابن عبد الملک ابن مروان، ہشام بن عبد الملک بن مروان کے ماموں کی مدح میں، ہوا ابراہیم ابن ہشام ابن اسماعیل المخزومی، جو کہ ابراہیم بن ہشام بن اسماعیل مخزومی ہے، ما مثلہ فی الناس الا مملکا، وہ کہتا ہے کہ اس جیسا لوگوں میں سوائے بادشاہ کے کوئی نہیں۔ ابو امہ حیون، جی وہ ابراہیم بن ہشام بن اسماعیل مخزومی ہے۔ ما مثلہ فی الناس الا مملکا، شاعر کہتا ہے کہ اس جیسا لوگوں میں سوائے بادشاہ کے کوئی نہیں۔ ابو امہ حیون، ابوہ یقاربہ، اس کی ماں کا باپ، اس کا باپ ہے، زندہ ہے، جو کہ اس کے مشابہ ہوتا ہو۔ ای لیس مثلہ فی الناس، یعنی اس جیسا کوئی نہیں لوگوں میں، حیٌ، جو زندہ ہو، یقاربہ، اس کے مشابہ ہوتا ہو، ای احد، یعنی کوئی نہیں ہے، یشبہہ فی الفضائل، جو فضائل میں، خوبیوں میں اس کے مشابہ ہوتا ہو، الا مملکا، سوائے بادشاہ کے، ای رجل اوتی الملک، یعنی سوائے اس مرد کے جسے بادشاہی عطا کی گئی ہے، یعنی ہشام کے۔ ابو امہ، ای ابو امی ذالک مملک، یعنی اس بادشاہ کی ماں کا باپ۔ ابوہ، ای ابراہیم الممدوحی، اچھا جی، یعنی وہ بندہ جسے بادشاہی دی گئی ہے، یعنی ہشام، ابو امی، اس کی ماں کا باپ، ای ابو امی ذالک المملکی، یعنی اس بادشاہ کی ماں کا باپ، ابوہ، ای ابراہیم الممدو، ابراہیم ممدو کا باپ ہے، ای لا یماثلہ احد، یعنی اس کا کوئی مثل نہیں ہوتا، الا ابن اختہ وہو ہشام، سوائے اس کی بہن کے بیٹے کے، اس کے بھانجے کے، جو کہ ہشام ہے۔ ففیہ فصل بین المبتداء والخبر، اس میں فاصلہ ہے بین المبتداء والخبر، مبتدا اور خبر کے درمیان، آنی ابو امہ ابوہ، مبتدا خبر سے مراد ہے ابو امہ ابوہ، بالاجنبی، کس کا فاصلہ ہے؟ اجنبی کا، الذی ہوا حی، جو کہ حی ہے، وبین الموصوف والصفاتی، اور موصوف صفت کے درمیان بھی فاصلہ ہے، آنی حی یقاربہ، موصوف صفت سے مراد ہے حی یقاربہ، کس کا فاصلہ ہے؟ بالاجنبی، اجنبی کا، الذی ہوا ابوہ، جو کہ ابوہ ہے۔ اجنبی کیا ہے ان کے درمیان؟ ہوا حی، وہ ہے لفظ حی۔
بین الموصوف و صفتی، موصوف صفت کے درمیان بھی، آنی حیٌ یقاربہ، مطلب حیٌ یقاربہ یہ موصوف صفت ہے، اس کے درمیان فاصلہ کس کا ہے؟ بالاجنبی، اجنبی کا، الذی ہوا ابوہ، جو کہ لفظ ابوہ ہے۔ تقدیم المستثنی آنی مملکن علی المستثنی منہ آنی حیٌ، اور اسی طرح ایک پیچیدگی اس میں یہ ہے کہ مستثنی کو مقدم کرنا، یعنی مملک کو مستثنی منہ پر، یعنی حیٌ پر۔ وفصل کثیر بین البدلی هو حی والمبدل منہ هو مثلہ، اور بہت زیادہ فاصلہ ہے بدل جو کہ حیٌ ہے، مبدل منہ جو کہ مثلہ ہے، اس کے درمیان میں۔ فقولہ مثلہ اسم ما، مثلہ ما کا اسم ہے، وفی الناس خبرہ، اور فی الناس اس کی خبر ہے، ومملکن منصوب، منصوب، اور مملک جو ہے یہ منصوب ہے لتقدمہ علی المستثنی منہ، مستثنی منہ سے اس کے مقدم ہونے کی وجہ سے۔ قیلا ذکر ضعف التالیفی، یعنی ان ذکر تاکید اللفظی۔ اچھا جی، قیلا بعض حضرات نے کہا ذکر دوف تالیفی، دوف تالیف کا ذکر کرنا، یغنی عن ذکر تاکید لفظی، تاکید لفظی کے ذکر سے غنی کر دیتا ہے، بے پرواہ کر دیتا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، فیہ نظر۔ شارح کہتے ہیں ان کی اس رائے میں خرابی ہے، لجوازی، اس بات کے ممکن ہو جائے کی وجہ سے، ان یحصل التاکید بھی اجتماعی عدت امورت موجبت لصعوبت فہم المرادی، اس بات کے ممکن ہوتے کی وجہ سے کہ تاکید ان چند امور کے جمع ہونے کی وجہ سے حاصل ہو جو تنگی کو لازم کرنے والے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِّنْهَا جَارِيًا عَلَى قانون النحوی، اگرچہ ان میں سے ہر ایک الگ طور پہ دیکھیں تو نحوی قانون پر جاری ہے، نحوی قانون کے مطابق ہے۔ وَبِهَذَا يَظْهُرُ فَسَادُ مَا قِيلَ، تو ہماری اس گفتگو سے ظاہر ہو گیا اس کا فساد جو کہا گیا کہ انہو لا حاجت فی بیان تاکید فی البیت الی ذکر تقدیم المستثنی من مستثنی علی المستثنی منہ، جو کہا گیا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں تھی تاکید، شعر میں تاکید بیان کرنے کے معاملے میں مستثنی کو مستثنی منہ پر مقدم کرنے کو ذکر کرنا، بل لا وجہ لہو، بلکہ اس کی تو کوئی وجہ ہی نہیں بنتی، لأن ذالک جائز باتفاق النحاتی، کیونکہ نحویوں کے اتفاق کے مطابق یہ تقدیم جائز ہے۔ اذ لا یخفی انہ یوجب زیادت تاکید، اس کا فساد کیسے سمجھ آ گیا؟ کہہ رہے ہیں اس وجہ سے کہ یہ بات مخفی نہیں ہوگی کہ پیچیدگی کی زیادتی، تاکید کی زیادتی کو یہ چیز واجب کرتی ہے، لازم کرتی ہے، وہو مما یقبل الشدۃ والدوفہ، اور تاکید، پیچیدگی ایک ایسا معاملہ ہے جس میں شدت اور ضعف کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے۔ وَإِمَّا فِي الْإِنْتِقَالِ، کبھی تاکید، پیچیدگی انتقال میں ہوتی ہے، عطف علی قولہ، یہ عطف ہے ان کے قول اما فی النظم، اما فی النظم پر، ای لا یکون الکلام ظاہر الدلالۃ علی المراد لخلل واقع فی انتقال الذہن من المعنى الاول المفہوم بحسب اللغۃ الی الثانی المقصود، یعنی کلام واضح دلالت والا نہیں ہوگا مراد پر اس خلل کی وجہ سے جو ذہن کے پہلے معنی جو سمجھے جا رہے ہیں ان سے جی کلام ظاہر الدلالت نہیں ہوگا مراد پر اس خلل کی وجہ سے جو واقعہ ہوا ہے ذہن کے منتقل ہونے میں، من المعنی الاول المفہومی، سمجھے جانے والے پہلے معنی سے، بحسب اللغت، لغت کے اعتبار سے، الی الثانی المقصودی، دوسرے مقصود معنی کی طرف،
وذالک بسبب اراد اللوازم البعیدۃ المفتقرۃ الی الوسائط الکثیرۃ ما خفائل قرائن الدالۃ علی المقصود۔ اور یہ کیوں ہوگا؟ یہ اس وجہ سے ہوگا کہ لوازم بعیدہ جو کہ وسائط کثیرہ کو کے محتاج ہوتے ہیں، ان کے لانے کی وجہ سے ان قرائن کے مخفی ہونے کے باوجود جو مقصود پر دلالت کرنے والے ہیں، کا قول الاخری، جیسے کسی اور شاعر کا قول، وہو عباس ابن الاحنفی، اور وہ شاعر ہے عباس بن احنف، ولم یقل کا قول ہی، یہاں پہ ماتن نے کا قول ہی نہیں کہا، لئلا یتوہم عود الضمیری الی الفرزدقی، تاکہ وہم پیدا نہ ہو ضمیر کے واپس لوٹنے کا فرزدق کی طرف۔ دوسرا شعر کیا ہے؟ سأطلب بعد الدار عنکم لتقربوا، میں عنقریب تم سے دوری، مقام کی دوری طلب کروں گا تاکہ تم قریب ہو جاؤ۔ وتسکبوا بالرفع، اور تسکبو جو ہے وہ رفع کے ساتھ، ہوا صحیح ہو، یہی صحیح ہے، عینا یا دموعا، میری آنکھیں آنسو، میری یہ دو آنکھیں آنسو بہائیں گی، لتجمدا، تاکہ خشک ہو جائیں۔ جعل سکبت دموع کنایتن اما یلزم فراق الاحبتی، شاعر نے آنسوؤں کے بہنے کو کنایا کیا اس سے جو کیفیت دوستوں سے بچھڑنے پر، دوستوں سے جدا ہونے پر لازم ہوتی ہے، من الکابتی والحزن وعصاب، یعنی پریشانی، غم اور تکلیف۔ لکنہ اخطا فی جعل جمود العین کنایتن اما یوجب دوام الطلاق من الفرح والسرور، لیکن شاعر نے خطا کی ہے آنکھوں کے خشک ہونے کو کنایہ بنانے میں، اس سے جو ہمیشہ کی ملاقات کو لازم، ہمیشہ کی ملاقات جس کیفیت کو لازم کرتی ہے، یعنی فرح اور سرور۔ فَإِنَّ الْإِنْتِقَالَ مِنْ جُمُودِ الْعَيْنِ إِلَى بُخْلِهَا بِالدُّمُوعِ، تو ہوگا کیا یہاں پہ کہ آنکھوں کے خشک ہونے سے ذہن منتقل ہوگا آنکھوں کے آنسوؤں سے بخل کرنے کی طرف، حالہ ارادت البکائی، رونے کا ارادہ کرنے کے وقت، وہی حالت الحزن، اور رونے کا جو ارادہ ہوتا ہے یہ غم کی حالت ہوتی ہے، علی مفارقت الاحبتی، دوستوں کی جدائی پر، لا الہ ما قصدہ من السروری، نہ کہ ذہن اس معنی کی طرف منتقل ہوگا جو شاعر کا مقصود ہے، یعنی خوشی، الحاصلی بالملاقاتی، جو حاصل ہوتی ہے دوستوں کی ملاقات سے۔ ومان البیتی، شعر کا مکمل معنی یہ بنتا ہے، ان الیوم اطیب نفسا بالبعد والفراقی، کہ میں آج دل کو خوش کروں گا دوری اور جدائی سے، وَأُوَطِّنُهَا، اور اسے خوگر بناؤں گا، عادی بناؤں گا، علی مقاسات الاحزان والاشواق، غموں اور تکلیفوں کو برداشت کرنے پر، وَأَتَجَرَّعُ غُصَصَهَا، اور میں اس کے غصے کو پیوں گا، وَأَتَحَمَّلُ، اور برداشت کروں گا، لِأَجَلِهَا حُزْنًا، اس کی وجہ سے غم کو، یفید الدموع، ایسے غم کو جو آنسوؤں کو بہاتا ہے، من عینی، میری آنکھوں سے، لِيَتَسَبَّبَ بِذَالِكَ، تاکہ میں اس ساری صورتحال کو سبب بنا لوں، الی وصل، اس وصل کی طرف، اس ملاقات کی طرف، یدوم، جو ہمیشہ رہتی ہے، ومسرتن، اور اس خوشی کی طرف، لا تزول، جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ فإن الصبر مفتاح الفرج، کیونکہ مشہور ہے صبر کشادگی کی چابی ہے، وما کل عسر یسرن، اور یہ بھی مشہور ضابطہ ہے کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، وَلِكُلِّ بِدَایَةٍ نِہَایَةٌ، اور یہ بھی مشہور قاعدہ ہے کہ ہر ابتدا کی انتہا ہوتی ہے۔ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ الشَّيْخُ عبد القاہر فی دلائل اعجازی، اسی بات کی طرف شیخ عبد القاہر نے اپنی کتاب دلائل الاعجاز میں اشارہ کیا ہے۔ وَلِلْقَوْمِ ہَا هُنَا کَلَامٌ فَاسِدٌ، اور اس مقام پہ شارحین کی جو قوم ہے انہوں نے کلام فاسد بھی کیے ہیں، اوردناہ فی الشرح، جسے ہم نے
اپنی شرح متول میں وارد کیا ہے قیلا، بعض شارحین نے کہا فصاحت الکلامی خلوصہ، اچھا یہ فصاحت کلام کی تعریف میں مزید کچھ اضافے کی بات شروع ہو رہی ہے، یہاں تک رکھتے ہیں۔ جی استاد صاحب۔ میں ذرا پانی پی کر آ رہا ہوں، جی دو استاد۔ منٹ رکیے۔